السلام علیکم. کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. 3 ڈاکو 3 کنواری لڑکیاں. ایک دفعہ 3 ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے. ایک کمرے میں داخل ہوئے. 3 حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھیں. ان کو اکیلے دیکھا. ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی. انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی زنا کیا. اندھیرا اتنا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی. لڑکیوں کی شکل کو وہ نہ دیکھ سکے. تینوں بہنوں نے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے. وہ تینوں ڈاکو ایک گلی میں سے گزرے. امام صاحب تقریر فرما رہے تھے. زنا ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے. کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے. امام صاحب کی یہ بات ان تینوں کے دل کو جا لگی، کیونکہ وہ تینوں بھی اکلوتی بہنوں کے بھائی تھے. ان تینوں نے کہا، اگر ہماری بہنوں کو کسی نامحرم نے ہاتھ بھی لگایا تو جان نکال دیں گے. تو دوسرے نے کہا، جو قرض ہم پر ہے وہ ہم کو ہر حالت میں اتارنا پڑے گا. تیسرے نے کہا، گناہ ہم نے کیا ہے، سزا ہماری معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی. ایسے بھائیوں کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ ڈوب کے مر جائیں. ہم تینوں کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا ہے اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، اس کی تلافی کیسے کی جائے. تینوں اس گلی میں پشیمان ہو کر بیٹھ گئے. ایک نے کہا، امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں. مسجد کے اندر داخل ہوئے. امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا. امام نے کہا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے پر آئے تو ایک ریشم کے دھاگے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے. لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو وہ غفور الرحیم ضرور معاف فرما دے گا، لیکن میرا رب اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک وہ 3 لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی. لڑکیوں کی طرف چل پڑے. چلتے چلتے وہ ان تینوں لڑکیوں کے گھر میں پہنچ گئے. وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی. دروازہ کھولا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تینوں میں سے ایک نے کہا، ایک ضروری کام تھا، وہ پورا کرنے آئے ہیں. ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی. وہ تینوں کو اندر لے گئی. جب وہ اندر داخل ہوئے تو 2 باقی بہنیں رو رہی تھیں کہ تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے ماں باپ نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا. 3 ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا، اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ برداشت نہ کر سکا. اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ سن کر تینوں میں سے ایک بولا، کیا تم ان تینوں آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تینوں نے کہا، اندھیرے کمرے میں زبردستی کی تو ہم ان کی شکل نہ پہچان سکیں. اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں تو اور ہم پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے کر دیں گے. اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گی. کہ نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو وہ بڑے ہو کر بہت بڑے مجرم بنیں گے. تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا، تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم تینوں تھے. ان تینوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی. ایک نے کھنجر اٹھایا، ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا، تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا. اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں. تو دوسرے نے کہا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے ہی تمہارے پاس آئے ہیں. پھر ہم اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے ہیں تو اس گھر میں کیوں آتے ہیں اور گناہ کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے ہیں؟
یہ سن کر اس نے کہا، تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ انہوں نے کہا، تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے، اسی طرح ہم اپنے بچے کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات پر رضامند ہو گئی، شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا، ہم نہیں جانتے کس لڑکی کے پیٹ میں کس ڈاکو کا بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب بہت پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا، امام صاحب کے پاس چلتے ہیں، ان سے اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ ایک نے کہا، یہاں بلا لیتے ہیں۔ اس کی بات پر اتفاق کر لیا گیا اور ایک امام مسجد کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام مسجد نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو گی جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گے، اور تم کو ایک عجیب غریب خوشبو محسوس ہوگی کہ ہر مسلمان چاہے جتنا ہی کیوں نہ گناہ گار ہو، اور اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے اور ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے۔ جب تم ان تینوں میں خوشبو سونگھو گی تمہیں پتہ چلے گا کہ کون تمہارے قریب آیا تھا۔ وہ تینوں بڑے حیران ہوئے اور پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی۔ وہ سونگھنے کے بعد کہا، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ امام نے اس لڑکی کو اور لڑکے کو علیحدہ بٹھا دیا۔ لڑکی کو کہا، چیک کرو کہ ان میں سے کون سا شخص تمہارے قریب آیا تھا۔ دوسرا آدمی یہ ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے، زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آئی تھی۔ ساتھ میں اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا گیا۔ اور پھر تیسری کو کہا کہ تمہارا گناہ گار کون ہے؟ یہ امام صاحب کی عقل مندی کو دیکھ کر وہ سب بڑے متاثر ہوئے۔ امام صاحب نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا۔ تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ جب 1 سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھیں۔ اسٹوری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔